في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ابھی ہم نے عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں بھی اس کی تلاوت سنی. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اور اچھے اعمال کی برکت سے جنت دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور کفر کرنے پر، نافرمانی کرنے پر جہنم کا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی بالکل سچا ہے. لہذا اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ محض دنیا کے فائدے کے لیے تم اپنی جنت کو برباد نہ کر دو. دنیا کے فائدے کے لیے تم جہنم کو خریدنے والے مت بن جاؤ. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور اللہ پر ایمان لانے میں اور اللہ کی بات پر عمل کرنے میں تم کو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اگر تم شیطان کی بات میں آ گئے اور شیطان کی بات تم نے مان لی تو وہ تم کو کبھی بھی اللہ کی بات ماننے نہیں دے گا، اللہ کے حکم پر تم کو چلنے نہیں دے گا. اسی لیے شیطان سے تم لوگ بچ بچ کر کے رہنا. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آیت بیان کرنا. یہ شیطان ابھی تو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن ہے ضرور اس دنیا میں، اور رات دن وہ انسانوں کو پریشان بھی کرتا رہتا ہے. شیطان کے بارے میں پچھلے زمانے میں بہت سی مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے باقاعدہ انسان کی شکل میں آیا ہے. ابھی ہم نے تو ہمارے زمانے میں دیکھا نہیں. جیسے مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ مشورہ کرنے بیٹھے دارالندوا میں، یہ پارلیمنٹ تھی مکہ مکرمہ میں قریش کی، جس میں مکہ کے اس زمانے کے بڑے بڑے کافر لوگ مشورہ کرتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
داداؤں میں ایک دادا کا نام آتا ہے قصی ابن کلاب. ان کا ایک مکان تھا. اس مکان کو ان قریشی لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ بنا لیا تھا, مشورے کی جگہ بنا لیا تھا. تو اس میں سب بڑے بڑے مکہ کے کافر لوگ جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے. مشورے کا ٹاپک یہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں, ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے, اس کے لیے وہ لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیے, ہر مشورہ خیر کا نہیں ہوا کرتا. بہت سے مشورے گناہ کے بھی ہوا کرتے. یہ مشورہ جو مکہ کے کافر لوگ جمع ہو کے کر رہے تھے, یہ بڑا ڈینجر اور بڑا خطرناک مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت کو کیسے روکا جائے, اس کے لیے مشورہ کرنے بیٹھا. تو شیطان ایک بڈھے آدمی کی شکل میں آیا. عرب میں ایک پروونس ہے, راجیہ ہے, نجد. تو نجد کے جو گاؤں کے رہنے والے بڈھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی شکل لے کر کے شیطان وہاں آیا. لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ مسٹر شیطان ہے. اس کی شکل صورت ایسی تھی کہ نجد یعنی ریاض جو اس وقت سعودیہ کی راجدھانی ہے, تو وہ نجد اسٹیٹ میں آتا ہے, نجد میں. تو نجد کے ایک بڑے شیخ کی شکل میں شیطان آیا اور آ کر کے وہ مشورے کے اندر بیٹھ گیا. تو اس زمانے میں شیطان باقاعدہ انسان کی شکل لے کر کے بھی آتا تھا. اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی نمرود نے, بہت خطرناک آگ جلائی تھی. اتنی خطرناک آگ جلائی تھی کہ اس کے اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑ کے گزرتا تو وہ جل کے نیچے گر جاتا تھا. اتنی بھاری وہ آگ جلائی تھی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے. 1 مہینے تک وہ آگ جلائی تھی. اس زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھی وہ کسی کام کے لیے منت مانتی تو یوں منت مانتی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے لکڑے لے جا کر کے وہ جو آگ جلائی گئی ہے اس میں ڈالوں گی. ایسی دشمنی ہوگی ان کے دل میں اللہ کے نبی کے بارے میں. اس کا اندازہ لگاؤ کہ اپنے کام پورے کروانے کے لیے منت مان رہے, تو منت پوری کرنے کے لیے یوں کہتے کہ اتنے لکڑے ابراہیم والی آگ میں لے جا کے ہم ڈالیں گے. جب وہ خطرناک آگ جل کے تیار ہو گئی تو کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ قریب میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈال دے. تو نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا, جن لوگوں نے پوری دنیا میں حکومت چلائی. ہسٹری میں جن کے نام ملتے ہیں اس میں ایک نام نمرود کا بھی ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر حکومت چلائی تھی. تو شیطان اس وقت پر ان کو مشورہ دینے کے لیے آیا انسان کی شکل میں, اور آ کر کے یوں مشورہ دیا کہ ایک گوفن بناؤ, یعنی 2 کھمبے بناؤ اور اس کے بیچ میں ایک چمڑا باندھو اور پہاڑ کے اوپر یہ گوفن تیار کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھاؤ اور بٹھا کر کے دور سے آگ کے اندر ڈال دو. وہ گوفن ملک شام میں ابھی تک اس کے نشانات موجود ہیں. ایک پہاڑ ہے شام میں جس کے اوپر وہ 2 کھمبے بنے ہوئے ہیں جو شیطان کے مشورے سے نمرود نے بنوائے تھے. اس کے بیچ میں ایک چمڑا لگایا گیا تھا اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
ننگا کر کے اس گوفن میں بٹھا کر کے دور سے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ حدیث میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، اس لیے کہ ان کو ایمان کی دعوت کے خاطر دشمنوں نے ننگا کیا تھا، اس لیے جنت کے سب سے پہلے کپڑے قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے۔ تو اس وقت بھی ابلیس انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ایسے اور بھی بہت سے اللہ کے نیک بندوں نے شیطان کو اصلی شکل میں، انسان کی شکل میں دیکھا ہے۔ ابن قیم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ کے فائدے کے لیے بتلاؤ۔ ایک دن ایک بزرگ جنگل سے گزر کے جا رہے تھے تو ایک آدمی کھیل رہا ہے جنگل میں اور کود رہا ہے، مٹی اڑا رہا ہے۔ بھائی تو کون ہے یہاں جنگل میں کھیل رہا ہے اکیلا اکیلا؟ تو کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں تم سب کا دشمن ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ تو اس بزرگ کو بہت تعجب ہوا کہ تو سب لوگوں کو گناہ میں وسوسے ڈال کے مبتلا کرتا ہے، تجھے یہ کھیل کود کرنے کا موقع کب سے مل گیا، ٹائم کب ملا تجھے کھیلنے کا؟ تو اس ابلیس نے یوں جواب میں کہا کہ اب میرا کام بہت ایزی ہو گیا ہے، دنیا میں میرے ایجنٹ بہت ہو گئے ہیں، وہ میرا کام کر لیتے ہیں، اسی لیے مجھے اب کھیلنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو کہا تیرے کون ایجنٹ ہیں؟ تو کہا وہی تم قرآن میں نہیں پڑھتے ہو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ بہت سے جنات اور بہت سے انسان وہ شیطان کے ایجنٹ بن کے لوگوں کے دلوں میں گناہوں کا گندا گندا خیال ڈالتے ہیں، یہ سب شیطان کے ایجنٹ لوگ ہیں۔ تو اللہ ہمیں شیطان والی عادت سے بچا کے رکھے۔ جو آدمی بھی کسی بھی نیک کام سے روکنے کا ذریعہ بنے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اور جو آدمی کسی گناہ کے کام کی طرف لے جاوے سمجھنے کا کہ وہ شیطان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ پھر اس شیطان نے اس بزرگ کو کہا، بزرگ نے کہا مجھے تیرے جیسا بننا ہے، کوئی وظیفہ بتلا۔ شیطان کو کہا تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ میرے جیسے کیوں بننا چاہتے کہ نہیں بس اب تیرے جیسا ہی بننا ہے، کوئی وظیفہ بتلا دو۔ تو ابلیس نے کہا اگر میرے جیسا بننا ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ چھوٹی بڑی ہر بات میں اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ یہ خود ابلیس نے کہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جھوٹی بناوٹی بغیر ضرورت کی قسم بار بار کھایا کرے تو اس کی وجہ سے شیطان والی خوبیاں اس میں آتی ہے، بات آتی ہے، کیونکہ قسم کھانے کا مطلب ہے اللہ تعالی کے نام کی رعایت کرتے ہوئے کسی کام کا وعدہ کرنا۔ اور آدمی جب ہر چیز میں قسم کھائے گا تو اللہ کے نام کی عزت باقی نہیں رہے گی، اور اللہ کے نام کی عزت جو برباد کرتا ہے وہی شیطان ہے۔ اسی لیے ہمیں قسم کھانے کے اندر بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں۔ تو شیطان پرانے زمانے کے اندر بھی اصلی شکل میں لوگوں کو نظر آتا تھا، اور قیامت کی نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا زمانہ دنیا میں آئے گا کہ شیطان انسان کی شکل میں آئے گا لوگوں کے مجمع میں، اور ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ایسا قیامت سے پہلے دنیا میں ہونے والا ہے، اور ایسے شیطانی ایجنٹ رات دن بات کرتے ہی رہتے اور ہم سنتے ہی رہتے۔
تو بہرحال یہ شیطان بہت بڑا دھوکے باز، بڑا خطرناک دھوکہ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ نے شیطان کو پاور جو دیا ہے بہت معمولی پاور دیا ہے۔ شیطان کو جو طاقت ملی اللہ کی طرف سے بہت معمولی طاقت، کیا طاقت ملی؟ وہ لوگوں کے دل میں گندے گندے خیال اور وچار پیدا کرتا ہے، بس اتنی طاقت اس کو ملی ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ تب بھی آپ نے دیکھا ایک آدمی مسجد آ رہا تھا تو راستے میں آیا ابلیس اور ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ نہیں چلو ہم وہاں کھیل کی جگہ پر جائیں گے، مسجد میں نہیں جانا ہے۔ آپ کو انسان جو شیطان کا ایجنٹ ہو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ابلیس آ کے ایسا کام نہیں کرے گا، وہ تو صرف دل میں وسوسے ڈالے گا کہ ابھی نماز میں کیا جانے کا، بعد میں قضا کر لیں گے، ابھی یہ کام کرو۔ تو شیطان کی آخری طاقت ہے دل کے اندر گندے گندے وسوسے ڈالنا، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں اس کے پاس۔ اور انسان کیسا ہے؟ اپنے دل میں جو خیال آتا ہے اسی خیال کے اوپر وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل جو ہے نا پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، مینیج کرتا ہے پوری باڈی کو۔ دل کے اندر جو آیا، زبان وہ بولے گی، کان وہ سنیں گے، آنکھ وہ چیز دیکھے گی، پیر ادھر چلیں گے، ہاتھ وہ کریں گے، جو دل کے اندر آتا ہے اس کے مطابق انسان کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان آگے سیدھا انسان کے دل کے اندر گندے گندے خیال ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی موجود ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو خناس ہے نا، یہ خناس کیا چیز ہے؟ شیطان کی ایک عادت بتلائی گئی کہ وہ انسان کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں اندر غلط غلط گندے گندے وچار ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ اندر دل میں وچار گندے گندے ڈالتا ہے، اور جہاں انسان نے اللہ کا ذکر چالو کیا، خدا کو یاد کرنا چالو کر دیا، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اسی وقت پر دل میں گندے گندے خیال آنا چالو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی گندا خیال دل میں آوے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کرنا چالو کر دیں، تسبیح پڑھنا چالو کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چالو کر دیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھنا چالو کر دے۔ بس کچھ پڑھو، کچھ ذکر کرو، کچھ تسبیح پڑھو، تو پھر شیطان دل میں کبھی گندے خیال ڈال سکتا نہیں ہے۔ اور جب ہم فارغ بیٹھیں گے، کوئی خیال، کوئی ذکر نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تلاوت نہیں، اللہ کا دھیان نہیں، تو پھر شیطان دل میں گندے گندے وسوسے ڈالے گا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی دل میں بہت گندے گندے خیال آتے، وچار آتے، تو میں ان لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جیسے ہی وچار آوے آپ ذکر چالو کر دو، تسبیح پڑھنا شروع کر دو، اللہ کا دھیان شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ شیطان کا خیال چلا جائے گا اور شیطان کے وسوسے سے حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے دماغ کے پاس 3 گھیرا لگاتا ہے، 3 گانٹھ مارتا ہے، اور 3 گانٹھ مارتے ہوئے پھر وہ انسان کو تھپکی دیتا ہے۔ تھپکی نہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے
اور ماں اس کو کیسے کرتی ہے؟ بچہ سو جا، بچہ سو جا، لولی پڑتی ہے۔ اس طرح شیطان بھی آ کر کے انسان کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی تو رات بہت لمبی ہے، سویا رے سویا رے، اٹھ کے پھر فجر پڑھنا، پھر تہجد پڑھنا، ابھی تو بہت رات لمبی ہے۔ اس طرح شیطان انسان کو سلاتا ہے، جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے، اس طریقے سے۔ اور اسی طرح سلا کر کے فجر کی نماز قضا کروا ڈالتا ہے اور انسان کو نماز سے محروم کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان 3 گانٹھ مارتا ہے انسان کی یہ پیشانی والے حصے کے پاس رات میں۔ اب اگر انسان صبح میں اٹھ جاوے اور اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مطلب نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لے۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے اٹھنے کے ساتھ ہی۔ تو جو لوگ حافظ ہیں وہ تو اٹھنے کے ساتھ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیتے ہیں، دوسرے لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں یا کم سے کم اتنی دعا تو پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یا کلمہ پڑھ لے، تو اس کی برکت سے شیطان کی ایک گانٹھ آٹومیٹک ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اٹھ کر کے وضو کر لے گئے تو وضو کی برکت سے شیطان کی دوسری گانٹھ ٹوٹ جائے گی۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے گئے، فجر کی سنت پڑھ لے گئے یا تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے گئے، اور سنت نہیں پڑھ سکا تو فرض نماز پڑھ لے فجر کی، تو اس کی برکت سے شیطان کی تیسری گانٹھ بھی ٹوٹ جاتی ہے، گرا ٹوٹ کے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان صبح میں نشیط، طیب النفس، نشیط یعنی ایک دم فریش موڈ میں، ایک دم تازہ اٹھ جاتا ہے صبح کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ صبح میں بھی آپ ملو تو ایک دم فریش موڈ میں آپ کو ملیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں ادا کرتے، اٹھ کر دعا نہیں پڑھتے، آپ ان کو ملو تو صبح میں کہتے ہیں بھائی ابھی بات مت کرو، ابھی تو میں نے چائے نہیں دی، ابھی میں نے برش نہیں کیا، ابھی تو میں فریش بھی نہیں ہوا ہوں، 9-10 بجے ملنا، جب میں فریش ہو جاؤں تب اپنے بات کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ یہ جو شیطان کی 3 گانٹھ ہے، یہ تینوں گھیرا ٹوٹ جاتی ہے دعا پڑھنے سے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اور آدمی ایک دم فریش موڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی صبح میں اٹھتے وقت پر دعا نہ پڑھے، وضو نہ کرے، فرض نماز، سنت نماز ادا نہ کرے، تو وہ شیطان کی تینوں گرا پیشانی پر باقی رہتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ عام معمول ہے آدمی کا، صبح میں دیر سے اٹھے کبھی برش کریں گے، بات لیں گے، جاب پہ چلے جائیں گے، نہ اللہ کا نام، نہ اللہ کے نبی پر درود، نہ نماز پڑھنے کی توفیق، نہ وضو کی توفیق، تو پھر وہ آدمی پورا دن وہ گندے وچار اور خیال میں رہتا ہے۔ آج کل جو ہم کو پورا دن گندے خیالات آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان نے جو وہ 3 گرا لگائی، اس کو توڑنے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان کا اثر ہمارے اوپر باقی رہتا ہے، اور پورے دن آدمی کو شیطانی خیال، شیطانی وسوسے پریشان کر ڈالتے ہیں، اور آدمی گناہوں میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اس بات کی خاص تاکید کرتا ہوں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گرا تو ہم کو کہیں نظر تو آتی نہیں، یہ سب شیطانی مانوی غذائیں، یہ گرے ہیں، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ گرا لگاتا ہے،
اگرچہ گرا نظر تو نہیں آتی لیکن اس کا اثر تو سب کو نظر آتا ہے۔ آپ صبح میں اٹھ کر کے دعا پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، دیکھو کیسے فریش رہتے ہو، اور وضو نہ کرو، دعا نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو تو دیکھو پورا دن کیسے گندے گندے خیال والا گزرتا ہے۔ تو گرا نظر نہیں آتی لیکن اثر ضرور نظر آتا ہے، اور یہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اسی لیے اس کی عادت بنا لو، صبح اٹھ کے ذکر کر لے وے، دعا پڑھ لے وے، وضو کر لے وے، نماز پڑھ لے وے، تو انشاءاللہ شیطانی اثر اللہ تعالیٰ زائل اور ختم فرما دیں گے۔ اور دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات نقل کی ہے، بہت فائدے کی بات میں آپ کو عرض کروں۔ آج کل لوگ جنرل شکایت کرتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے بہت آتے ہیں، گندے گندے خیال بہت آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جب گندے وسوسے آئے تو قرآن کی آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ سارے وسوسے اس کے ختم ہو جائیں گے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اتنی سی آیت یاد کر لو، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر کسی کو شیطان کے وسوسے آئے اور یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے وسوسوں کو ختم کر دیں گے، دور فرما دیں گے۔ اسی لیے یہ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، بہت خطرناک انداز میں یہ دھوکہ دیتا ہے، اور انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر کے انسان کو گناہوں کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ فضائل اعمال میں بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اپنا اسٹیج لگاتا ہے، دریا پر، سمندر پر اسٹیج لگاتا ہے اور اسٹیج کے اوپر بیٹھتا ہے بڑا شیطان، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ بڑا شیطان اسٹیج لگاتا ہے۔ اور پھر اب تو دنیا میں اس کی ملین بلین ٹریلین گن نہیں سکے اتنی اس کی اولاد ہے پوری دنیا میں، وہ آ کر 24 گھنٹے کی کارگزاری دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، سب اس کو کارگزاری دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ جو بڑا شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سب کی کارگزاری سن کر مبارکبادی دیتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا، تو نے اچھا کام کیا، تو نے اچھا کام کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ سب کی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج ایک آدمی سے شراب پلوائی، آج ایک آدمی سے میں نے یہ گناہ یہ گناہ، سب کو کہتا ہے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، آگے جاؤ آگے جاؤ، اسی لیے کہ لمبی لائن ہے کارگزاری سنانے والوں کی۔ اتنے میں ایک بیٹا آ کر یوں کہتا ہے کہ آج میں ایک فیملی میں گیا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں گیا، اور جا کر ہسبینڈ وائف کے درمیان میں پہلے میں نے ذرا سا جھگڑا کروایا، میں نے بول بال کروائی، اور بول بال کرانے کے بعد جھگڑا میں نے اور بڑھایا، جیسے کہ گیس بڑھاتے نا آہستہ 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 جیسی ضرورت ہو، تو کہا ایسے ایسے میں نے جھگڑا اس کا بڑھایا، اتنا بڑھایا جھگڑا کہ شوہر غصے میں آ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی۔ جو بیٹا یہ کارگزاری سناتا ہے تو روایت میں ہے کہ وہ بڑا ابلیس، بڑا شیطان اپنی اسٹیج پر سے نیچے اترتا ہے اور اس بیٹے کو گلے سے لگاتا ہے، گھیٹ لیتا ہے، معانقہ کرتا ہے، واہ واہ آج 24 گھنٹے میں سب سے اچھا کام تو نے کیا کہ تو نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا کروا کر کے طلاق دلوا دی، کام تو نے کیا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ شیطان طلاق کی وجہ سے خوش ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ طلاق کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی تم گرم ہو جاؤ، کسی پر بھی، بیوی پر گرم ہو جاؤ کہ کسی اپنے دوست پر گرم ہو جاؤ، غصے ہو جاؤ، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَثَرِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا اثر ہے کہ وہ تم کو گرم کرتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کی پیدائش ہے آگ میں سے ہوئی ہے، فائر میں سے ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر شیطان کا اثر آیا، اس کی نشانی آدمی گرم ہو جائے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے، اور خود آدمی گرم ہو جائے تو سمجھنے کا کہ اپنے اندر شیطان آ گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اچھا علاج بتلایا۔ روایتوں میں ہے یہ سب چیزیں موجود کہ جب تمہارے پاس شیطان آ جاوے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ، شیطان کے وسوسے سے میں حفاظت چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آ کر کے مجھے پریشان کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ تم کو غصہ آوے تو جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینے کا، اس لیے کہ شیطان آگ سے بنا اور وہ ہم کو گرم کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ غصہ آوے تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اس کو نہلا دینے کا، بات کرا دینے کا۔ اور دیکھو یہ بات بھی موجود ہے کہ آدمی کھڑا ہوئے اور غصہ آوے تو اس کو بٹھا دینے کا پکڑ کے، بھائی تو بیٹھ جائے نہیں ابھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے یہاں جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے مت رہو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو غصہ آیا تو بٹھا دو تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے تو کہا اس کو سلا دینے کا، بھائی تو سو جا، تو سونے کی وجہ سے بھی شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت تو بڑی پاورفل ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ، شیطان کی اندر میرے دل میں گندے گندے خیال ڈالے، اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ کر کے مجھے گناہوں میں اصلاح کرے۔ اسی لیے یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتلائی، اس کا اہتمام کرو تو شیطان کے اثر سے حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ گناہوں سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتلائی وہ بہت پاورفل کہ جب بھی دل میں گندے خیال آوے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، لا حول پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز بہت اہم بتلائی کہ صبح میں اٹھتے وقت پر دعا پڑھو، وضو کرو، سنت پڑھ لو یا فرض پڑھ لو، انشاءاللہ شیطان کا اثر پورے دن ختم ہو جائے گا اور آپ ایک دم چست پاکیزہ وچار اور سوچ کے ساتھ تمہارا دن گزرے گا۔ تیسری چیز بتلائی آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو اس کی برکت سے بھی شیطان کے وسوسے سے حفاظت ہو جائے گی۔ چوتھی چیز آپ کو بتلائی کہ غصہ قابو میں رکھو، غصہ شیطان کا اثر ہے۔ غصے کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو یا ٹھنڈے پانی سے نہا لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو سو جاؤ، اور اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ تو انشاءاللہ العزیز شیطان کی شرارت سے بڑی حد تک حفاظت ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں آپ کو، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، کئی مرتبہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو نیچے شیطان مل گیا، وہی ابلیس
اور کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ سے بات چیت کرنے کا چانس ملتا ہے، تو آج جب تم اللہ سے بات کرو تو میرا ایک کام کر دو، اور کام یہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا کرو کہ کہو کہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتلا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ واہ واہ، اگر تو توبہ کر کے سدھر جاوے تو پوری دنیا کے پرابلم حل ہو جاوے گناہوں کے، تو کہا میں ضرور جا کے اللہ کو کہوں گا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں میری توبہ کا کوئی طریقہ لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پہ، اور شیطان وہی نیچے انتظار میں کھڑا رہا کہ کیا جواب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ طور پہاڑ پر، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ اب خدا سے جب بات ہوئے تو اتنی میٹھی، اتنی نورانی، اتنی روحانی، اتنی برکت والی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان کی بات اللہ کو پوچھنا ہی بھول گئے کہ بھائی شیطان نے یہ میسج دیا ہے۔ لیکن جب ساری بات پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام ریٹرن آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود یاد دلایا۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ ادی الامانہ، موسیٰ کوئی امانت ہے ہم تک پہنچانے کی تو امانت پہنچا دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مال میں امانت ہوتی ہے بات میں بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ المجالس بالامانہ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو آدمی خانگی میں بیٹھ کے کوئی بات کرے اور تم کہو کہ بھئی یہ تو اپنی یہ پرائیویٹ بات ہے تو یہ امانت ہے، وہ دوسروں کو آپ کہہ نہیں سکتے، اس کو امانت میں رکھنا چاہیے، اور اس کے استثنائیات ہے، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال پرائیویٹ بات مجلس کی وہ امانت کہی جاتی ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا یا موسیٰ ادی الامانہ، موسیٰ امانت ادا کرو۔ کسی نے کوئی بات کی، ہاں اللہ وہ شیطان مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو کوئی توبہ کا طریقہ بتلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو یوں کہو کہ ہمارے دربار سے، ہماری رحمت سے ہم نے تجھے کیوں نکال دیا تھا؟ تو تم کو یہی کہے گا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اسی لیے ہم نے تم کو نکال دیا تھا۔ تو کہا شیطان کو جا کے اتنا جواب دے دینا کہ تم نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب ایک کام کر، دنیا میں آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا اور اب ان کی قبر پہ جا کے تو سجدہ کر دے تو تیری توبہ ہم قبول کر لیں گے۔ یہ بات اللہ کی راہ سے جواب میں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ بہت ایزی اور آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرما دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کی قبر کو قبلہ بنا کر کے سجدہ کر دو اللہ کے سامنے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اتر کے آئے اور شیطان بھی پتہ نہیں اس دن کون سے موڑ میں تھا، تو حقیقت میں وہاں کھڑا رہا تھا، بھاگ نہیں گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا ہے موسیٰ کیا توبہ ملی میرے لیے؟ تو کہا بہت ایزی توبہ ہے، آدم علیہ السلام کی قبر پہ جاؤ اور جا کے وہاں سجدہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، جیسا گناہ تھا ویسی تمہاری توبہ ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے جواب میں؟ موسیٰ کوئی اور جواب لے کے آتے، یہ کیا وہی پرانی بات، میں نے زندہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو کیا مریلے آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہی ابلیس رہا۔ لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات کہی، وہ بات سنانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کو سنایا۔ ایک مفسر نے نقل کی ہے پورا یہ واقعہ، کہتا ہے کہ موسیٰ چلو میری توبہ تو اب ہونے سے رہی اور میں توبہ کرنے سے رہا، لیکن آپ نے میرا کام کر دیا، اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، اور بات یہ کہ جو انسان مجھ سے بچنا چاہے، جو انسان مجھ سے بچنا چاہے تو مجھ سے بچنے کا میں آپ کو آسان طریقہ بتلا دوں کہ 3 موقع پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔
تو مجھ سے میرا جادو اور میرا وسوسہ اس پر کبھی چلے گا۔ 3 موقع ہوتے ہیں کہ میں انسان پر اپنی طاقت لگاتا ہوں، 3 موقع پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو کبھی میرا وسوسہ اس پر چلے گا۔ یہ خود شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ اور ایک بات میں نے وہ کہی جو ابن قیم کے حوالے سے کہ جھوٹی جھوٹی قسم مت کھایا کرو تو شیطان سے حفاظت ہوگی۔ شیطان نے کہا پہلا موقع یہ ہے کہ جب کوئی انسان پرائی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، ایکانت میں ہوتا ہے، تو میں انسان کو گمراہ کرنے کی پوری طاقت لگاتا ہوں۔ کبھی کسی پرائی عورت کے ساتھ اکیلے میں مت رہنا، ورنہ میں اپنے جال میں پھنسا کے چھوڑوں گا۔ یہ پہلا موقع۔ اسی لیے ہمیں پوری اس بات کی نیت رکھنے کی کہ کوئی بھی مرد پرائی عورت کے ساتھ اور کوئی عورت پرائے مرد کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، ورنہ شیطان اچھے اچھے نیک لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ دوسری بات شیطان نے کہی، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ شیطان نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کے وقت پر میں اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہوں، جو چاہے کروا دیتا ہوں میں غصے کے وقت پر۔ اسی لیے آپ جنرل مفتی قریشی صاحب کو پوچھ لو، طلاق کے کیسز یہ ہینڈل کرتے ہوں گے، پتہ نہیں یہاں ایسے سوال آتے کہ نہیں۔ وہاں تو ہمارے پاس جتنے طلاق کے کیس آتے ہیں اس میں تقریباً 90% کیسز ایسے آتے ہیں کہ مفتی صاحب غصہ آوے اور نے طلاق دے دی، غصہ آیا تھا اور میں نے طلاق دے دی۔ تو میں لوگوں کو یوں کہتا ہوں کوئی پیار میں تھوڑا ہی طلاق دیتا ہے، کسی کو مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اس لیے میں طلاق دے دوں۔ دنیا میں کوئی پاگل ایسا ہی تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہر ایک آدمی غصے ہی میں تو طلاق دیتا ہے۔ یہ خود شیطان کا میسج ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ غصہ آوے تو کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ کو۔ اور تیسری بات شیطان نے یہ کہی کہ آدمی جب کسی نیک کام کے لیے نکلنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں یا نیکی کے کام کے لیے، تب میں پوری طاقت اس پر لگاتا ہوں کہ وہ نیکی کا کام نہ کرے۔ تو جب بھی نیک کام کا ارادہ کرو کر ہی ڈالو، ورنہ اگر کل پرسوں میں رہے تو شیطان کبھی وہ کام کرنے دیتا نہیں۔ مناع للخیر، نیکی سے روکنا، یہ شیطان کی طبیعت اور مزاج ہے۔ اسی لیے یہ 3 چانس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھ لو۔ ایک، تنہائی میں پرائیویسی میں کسی پرائی عورت سے بات کرنے کی نہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز غصے کے وقت کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینے کا۔ اور تیسری چیز کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ آئے فوراً کر ڈالو، شیطان کے اثر میں آؤ مت، ورنہ شیطان کبھی نیکی کرنے دیتا نہیں ہے۔ اور دیکھو بعض لوگ گھر میں کہتے ہیں کہ گھر میں شیطانی اثر ہے، تو اس کا بہترین علاج اذان ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ زُرَاق، آواز چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے شیطان۔ اسی لیے اذان بہت طاقت والی چیز ہے۔ اذان جن جگہوں پر ہوتی ہے ان جگہوں پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عامل صاحب ہے، ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی ہے، متبع سنت ہے، واقعی بڑے نیک۔ میں نے اپنے استاد اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب رحمت برکاتہ ان کو پوچھا ان کے بارے میں، تو خود حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نے کہا وہ اپنے فن کے ماہر ہیں، بڑے عامل اور بڑے متبع سنت ہیں، اور ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی ہیں۔ میں نے ایک مینا میں ایک مرتبہ ملے مکہ میں، انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس طرح کے اثرات گھر میں ہوتے ہیں تو کیا گھر کے 7 کونے میں 7 اذان دلوا دو تو شیطانی اور شریر جن کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ اگر اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے آواز چھوڑتے ہوئے، اور یہ علاج کے طور پر ہے۔
کہ کسی کے گھر میں شیطانی اثرات ہو تو 4 کونے میں 7 اذان دلوا دینے کی تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور بہت سے بزرگوں کے تجربات کے اندر بھی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے آپ کی میری پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور یہ بڑا جو خطرناک دشمن جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ بڑا دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ اس کی شرارت سے ہر ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. کہتے ہیں کہ آخری وقت بھی وہ آتا ہے، مرتے وقت بھی وہ آتا ہے. ہمارے ساتھی قاری ذاکر صاحب انگلینڈ میں دارالعلوم میں تجوید پڑھاتے ہیں. وہ ان کے والد نے خود ان کے والد کا قصہ ان کے والد نے بھی سنایا اور دوسرے لوگ کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے دیکھو یہ شیطان میرے سامنے آ کر مجھے کہہ رہا ہے شرک کرنے کے لیے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں، اور وہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے باقاعدہ. یہ شیطان یہاں کھڑے رہ کر کے تو وہ آخری وقت پر آ کر کے پوری طاقت لگاتا ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے جاوے، کلمے کے بغیر جاوے. پوری طاقت لگاتا ہے آخری وقت کے اوپر. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کی سنت کی عادت ڈال لے اللہ تعالیٰ مرتے وقت پر کلمہ اس کو نصیب کریں گے اور شیطان کی شرارت سے اس کی حفاظت کریں گے. برش کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مسواک کا بھی اہتمام کرو. اس سنت کی برکت سے اللہ شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرمائیں گے اور مرتے وقت پر اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے. اور اللہ والوں کی صحبت اور کمپنی میں رہو. وہ امام راضی جیسے بڑے بزرگ ان کے پاس شیطان آیا مرتے وقت پر تو ان کے پیر جو تھے انہوں نے اس کو کہا کہ شیطان کو کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے ایک اللہ کو مانتا ہوں. وہ ڈسکس کرنے آیا مرتے وقت پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے دلیل دی. تو شیطان تو بہت بڑا عالم ہے، اس نے دلیل توڑ دی. پھر دوسرے دلیل دی، اس نے آرگیومنٹ کیا اور اس کا بھی جواب دیا. 100 دلیل دی، شیطان نے 100 دلیل توڑ ڈالی. اخیر میں ان کے جو بزرگ تھے ان کو پیر تھے ان کو کشف ہوا. انہوں نے وضو کرتے کرتے کہا اس ملعون کو کہو میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو اللہ والوں کی کمپنی، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی انسان کو مرتے وقت پر شیطان سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے نیک لوگوں کی کمپنی میں رہنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے ہر وقت اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں حضرت خاص یہ جو پروگرام ہونے والا ہے نماز دین شروع ہوگا مدینہ مسجد کے اندر، اس سلسلے میں بتا دے جمعی کے لیے اور اللہ والے ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں. مولانا خان صاحب خان کو جو آداب برکات ہوں. ہم نے سنا ہوگا کہ تعبیر کے اندر جو ہزاروں لوگ آتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر اور حضرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس ملک کے اندر ہمارے لیے بہت ہی غنیمت ایک موقع ہے جو کھونا نہیں چاہیے. ان شاء اللہ حضرت مسلم صاحب برکات ہوں. اسی طریقے سے حضرت مسلم صاحب علماء جو ہے وہاں پہ فرمائیں گے، مثل احتکاب کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے وہاں پہ اور وہاں پہ اعمال بھی ہوں گے. ایک اصلاحی اجتماع ہے اور بہتر اثار ہوں گے اور مختلف اعمال. مولانا عبدالرحیم صاحب نبالا، مولانا سلمان سکانی، اسی طریقے سے مولانا ابراہیم پانڈور صاحب، حضرت خان صاحب برکات ہوں، ہمارے حضرت محمد صاحب برکات ہوں. اور بھی دیگر علماء آئے ہیں کیلیفورنیا وغیرہ سے بھی اور دیگر ملک سے لوگ آئے ہیں. تو اس بستی والوں سے وہاں ہمارا درخواست ہے کہ یہ ویکینڈ سے چلا لے گا ہمارے ہاتھ سے اور ٹی وی دیکھنے میں یا یہ کرنے میں وہ کرنے میں، تو کیوں نہیں وہاں پہ وقت گزارے اللہ والوں کے ساتھ، خوب فائدہ اٹھائے. یہ بہت تقریباً 4 سال کے بعد تشریف آئے، دوبارہ کب تشریف آئیں گے. یہ پروگرام شروع ہونے والا
प्रोग्राम सिर्फ सिर्फ मर्द हज़ार के लिए है और ख़वातीन के लिए नहीं है, जगह तंग है, इसलिए सिर्फ मर्द के लिए प्रोग्राम है, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम नहीं है। तो कोशिश करें कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाए। इंशाअल्लाह अपनी रूह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।